ایل ڈورادو۔ یہ سرزمین کہاں اور کدھر ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ بہت لوگ اس کی تلاش میں نکلے اور جان بھی گنوائی، لیکن اس سرزمین کا سراغ نہ ملا، نہ ہی سونے کی کوئی جھلک نظر آئی۔ معزز ناظرین کرام، 16ویں صدی عیسوی میں مغرب کی ہوا سے زر نے مشرق اور مغرب بعید پر چڑھائی کی۔ اس زمانے میں قزاقوں کے درمیان عقل کو حیران کر دینے والی روایات پھیلی ہوئی تھی کہ جنوبی امریکہ میں ایل ڈورادو نام کی ایک سنہری سرزمین موجود ہے، جس کے فرش و دیوار سونے کے ہیں۔ یاقوت و زمرد اور بکھراج اس کی گلیوں میں بے بایا پتھروں کی طرح بکھرے پڑے ہیں۔ وہاں کی مٹی بھی سونا ہے، پانی بھی، اور ہر طرف سونا ہی سونا ہے۔ اس شہر سے وابستہ داستانوں کی ابتدا جنوبی امریکہ کے شہر کولمبیا سے ہوتی ہے۔ کولمبس کے ہاتھوں براعظم امریکہ کے دریافت کے بعد 16ویں صدی کے ابتدائی حصے میں جب ہسپانیہ کے حملہ آور اس نئی دنیا میں پہنچے تو انہوں نے وہاں کے قدیم باشندوں کے بہت سے عجیب و غریب باتیں سنی۔ انہوں نے دیکھا کہ وحشی ریڈ انڈین قبائل کے ہاں سونے کی اشیاء کی اس قدر فراوانی ہے جیسے مغرب میں لوہے کی اشیاء کی موجودگی۔ انہوں نے ان قبائل کا محاصرہ کر لیا۔ ریڈ انڈین بیچارے پہلی بار ایسی مخلوق کو دیکھ رہے تھے جن کے پاس 4 ٹانگوں والی سواری یعنی کہ گھوڑا موجود تھا۔ انہوں نے بیل گاڑی کے پہیوں کی شکل اور جسامت کے سونے کے بڑے بڑے گول چکر ان کی خدمت میں پیش کیے تاکہ وہ ان کے علاقوں سے چلے جائیں، لیکن ان کو یہ حرکت بہت مہنگی پڑی۔ ہسپانیوں نے اب اتنا سونا دیکھا تو ان کے رال ٹپک پڑی، اور پھر ریڈ انڈینز کا وہ حال ہوا کہ بس توبہ ہی کی جا سکتی۔ لٹیروں نے تو پہل شیشے کے چمکدار ٹکڑوں کے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس پیلی دھات نے سفید چمڑی والوں کے ہاں کس قدر طوفان مچا رکھا ہے۔ وہ شیشے کے چمکدار ٹکڑوں کو زیادہ قیمتی جانتے تھے، مگر ہسپانوی اس سستے سودے پر بھی مطمئن نہیں تھے۔ بس ہوس تھی تو یہ کہ سونے کے تمام ذخائر پر قبضہ کر لیا جائے۔ انہوں نے ان قدیم باشندوں سے بہت زیادہ سونا اکٹھا کر لیا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اس سرزمین میں کہیں پر سونے کا بے پناہ ذخیرہ موجود ہے۔ ایل ڈورادو شہر کے حوالے سے سنگن پہلی مرتبہ سن 1531 میں ملی، جب شہر کے مہا پجاری سے ملاقات کا ذکر ہسپانوی فوج کے ایک لیفٹیننٹ مارٹینیز نے کیا۔ اس کا بیان تھا کہ وہ ایک سمندری سفر پر کولمبیا جا رہا تھا۔ ایک مقام پر اس کا بحری جہاز غرقاب ہو گیا، تاہم مارٹی بچ گیا۔ ساحل پر آنکھ کھلی تو خود کو ایک ایسے قبیلے میں پایا جس کا نام بعد میں میسکو، اور اس کے سردار کا نام جو اس قبیلے کا مہا پجاری بھی تھا اس کا نام ایل ڈورادو بتایا جاتا تھا، اور بعد میں اس شہر کا نام بھی ایل ڈورادو مشہور ہوا۔ مارٹی نے واپس آ کر بتایا کہ یہ ایک سونے کا شہر ہے جہاں ہر شے سونے کی ہے۔ اس کے بادشاہ ایل ڈورادو نے اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ ریڈ انڈین کے مطابق ہزاروں برس قبل زمین پر نہ جانور تھے نہ انسان۔ تب چاند دیوتا کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا اور جھیل گواٹا ویٹا موجود میں آئی، جو مقدس جھیل مانی جاتی ہے۔ قبیلے کے سرخ ہندی اسے قدرت کا تحفہ سمجھتے تھے، اور ساتھ ہی ان کا عقیدہ تھا کہ اس کے اندر ان کی ایک دیوی سو رہی ہے۔ اگر کوئی پانی کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نیند میں خلل پڑتا ہے اور پھر وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ اس لیے ہر سال وہاں پر ایک شاندار رسم منعقد کی جاتی اور بے شمار قیمتی تحائف اور جواہرات جھیل میں ڈال دیے جاتے۔ یہ کہانی سن کر مہم جوک در جوک امریکہ کی طرف عازم سفر ہو گئے، لیکن ان سے پہلے ہی ہسپانیوں نے قبیلے سے سونے کے ذخائر چھین لیے تھے۔ ہسپانوی فاتحین کے علاقے نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ معصوم قبائلی یا تو مارے گئے یا ہجرت کر گئے یا پھر رعایا بنا لیے گئے۔ اس دوران پورے یورپ میں اس سونے کے ذخائر کے بارے میں خبر پھیل چکی تھی۔ پھر کیا تھا، لٹیرے گروہ در گروہ اس کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کو تیار ہو گئے۔ کتنے ہی لوگ اس کی تلاش میں نکلے، خاک چھانی، لیکن ایل ڈورادو کا سراغ نہ مل سکا۔ مہمات کے دوران ہر بار ایسا لگتا تھا کہ اگلی پہاڑی کے بعد، اگلے ریگستان کے بعد وہ بس پہنچنے والے ہیں، لیکن وہ سفر ختم ہونے کا نام نہ لیتا اور ایل ڈورادو کسی خوابوں میں بسا شہر رہ گیا، حقیقت بن کر کبھی نظروں کے سامنے نہ آیا۔ ایل ڈورادو تک پہنچنے والے بھی اصل ذخائر کا پتہ نہ لگا سکے، چنانچہ سب کی نظریں گواٹا ویٹا جھیل پر ٹک گئی جس میں بے پناہ سونا ڈالا گیا تھا۔ 1550 میں ایک شخص نے کہا کہ اگر جھیل کا پانی نکال دیا جائے تو خزانہ حاصل کرنا مشکل نہ ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کام پر لگے لیکن کامیاب نہ ہو سکے اور تھوڑا بہت سونا ہی مل سکا۔
اس کے بعد ہسپانوی سوداگر سپیلویڈا نے 8,000 انڈین مزدوروں کے ذریعے جھیل کو خالی کرانے کا منصوبہ بنایا۔ ابتدا میں کامیابی ہوئی اور سونے کے کچھ ذخائر دریافت کر لیے گئے، مگر ایک روز ایک حادثہ پیش آیا اور جھیل کا پانی بند توڑتا ہوا واپس جھیل میں گر گیا اور وہ دوبارہ بھر گئی۔ ایک اور منصوبہ بنا جس میں 2 سرنگیں کھودی گئی جو کہ جھیل کی تہہ سے ملتی تھی۔ پانی نکال دیا گیا، لیکن سب حیرت زدہ رہ گئے جب جھیل کی تہہ میں کیچڑ کی ایک موٹی تہہ دیکھی اور دھوپ لگنے سے وہ بھی سخت ہو گئی اور منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جھیل دوبارہ پانی سے بھر گئی۔ سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سونے کی سرزمین یعنی کہ ایل ڈوراڈو کو حقیقی مانتے ہیں اور اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، لیکن ایل ڈوراڈو کی زمین ایک ایسا خواب بن گئی جس کو پانے کی خواہش تو سب کو ہے، مگر اسے حاصل کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ آپ ان فسانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔